بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مدنی دور کی بات ہے جب ایک گستاخ شاعر نے رسول خدا کی شان اقدس میں گستاخانہ اشعار لکھے۔ اصحاب نے اس گستاخ شاعر کو پکڑ کر بوری میں بند کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پھینک دیا۔ سرکار دو عالم نے حکم دیا کہ اس کی زبان کاٹ دو۔ تاریخ لرز گئی کہ وہ جو رحمت للعالمین ہے، جس نے طائف میں پتھر مارنے والوں کو دعائیں دی، اس ذات عظیم کو مدینے میں آ کے آخر ہو کیا گیا؟ بعض صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں اس کی زبان کاٹنے کی سعادت حاصل کروں؟ حضور نے فرمایا، نہیں، تم نہیں۔ پوچھا، پھر کون؟ تب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور حکم دیا، اس کی زبان کاٹ دو۔ مولا علی بوری بند گستاخ کو اٹھا کر شہر سے باہر نکلے۔ حضرت گمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ جائیں میرا اونٹ لے کر آئے۔ اونٹ آیا۔ حضرت علی نے اونٹ کے پیروں سے رسی کھولی، گستاخ شاعر کو بوری سے باہر نکالا، 200 درہم اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے اونٹ میں بٹھایا اور فرمایا، بھاگ جاؤ۔ گستاخ انگشت بدندا حضرت علی کو دیکھ رہا ہے، فرمایا، بھاگ جاؤں؟ ان سب کو میں دیکھ لوں گا۔ اب جو لوگ تماشا دیکھنے آئے تھے حیران رہ گئے۔ یا اللہ، حضرت علی تو رسول کے حکم کی عدولی کی، لہٰذا شکایت لے کر رسول خدا کے پاس پہنچ گئے۔ یا رسول اللہ، آپ نے اس گستاخ کی زبان کاٹنے کا حکم دیا تھا، مگر علی نے اسے 200 درہم دیے اور آزاد کر دیا۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، علی میری بات سمجھ گئے، مگر افسوس یہ بات تمہاری سمجھ میں نہ آ سکی۔ وہ لوگ پریشان ہو کر یہ کہتے چل دیے، یہی تو کہا تھا کہ زبان کاٹ دو، علی نے تو کاٹی نہیں۔ اگلے دن صبح فجر کی نماز پڑھنے جب سب مسجد میں پہنچے تو سب وردہ حیرت میں ڈوب گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ گستاخ شاعر وضو کر رہا ہے۔ پھر وہ مسجد میں جا کر رحمت للعالمین کے آگے موت بانا اپنی جیب سے ایک تحریر نکال کر کہتا ہے، حضور پر نور، آپ کی شان میں نعت لکھ کر لایا ہوں۔ یوں حضرت علی نے ایک گستاخ رسول کی گستاخ زبان کاٹ کر اسے مدحت رسالت والی زبان میں تبدیل کر دیا۔ حضرت عمر بن جمح رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاؤں سے لنگڑے تھے۔ ان کے 4 بیٹے تھے جو اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے اور لڑائیوں میں شرکت بھی کرتے تھے۔ غزوہ احد میں عمر بن جمح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شوق پیدا ہوا کہ میں بھی جاؤں۔ لوگوں نے کہا کہ تم معذور ہو، لنگڑے پن کی وجہ سے چلنا دشوار ہے۔ انہوں نے فرمایا، کسی بری بات ہے کہ میرے بیٹے تو جنت میں جائے اور میں رہ جاؤں؟ بیوی نے بھی ابھارنے کے لیے تانے کے طور پہ کہا کہ میں تو دیکھ رہی ہوں کہ وہ لڑائی سے بھاگ کر لوٹ آیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر ہتھیار لیے اور قبلے کی طرف منہ کر کے دعا کی، اے اللہ، مجھے اپنے اہل عیال کی طرف نہ لوٹائیے گا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی قوم کو منع کرنے کا اور اپنی خواہش کا اظہار کیا اور کہا کہ میں امید کرتا ہوں کہ اپنے لنگڑے پیر سے جنت چلوں پھروں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو معذور کیا ہے تو نہ جانے میں کیا حرج ہے۔ انہوں نے پھر خواہش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لڑائی میں دیکھا کہ اکڑتے ہوئے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ خدا کی قسم میں جنت کا مشتاق ہوں۔ ان کا ایک بیٹا بھی ان کے پیچھے دوڑا ہوا جاتا تھا۔ دونوں لڑتے رہے حتیٰ کہ دونوں شہید ہوئے۔ ان کی بیوی اپنے خاوند اور بیٹے کی نعش کو اونٹ پر لاد کر دفن کے لیے مدینہ لانے لگی تو وہ اونٹ بیٹھ گیا۔ بڑی دقت سے اس کو مار کر اٹھایا اور مدینہ لانے کی کوشش کی، مگر وہ احد ہی کی طرف کا منہ کرتا رہا۔ ان کی بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اونٹ کو یہی حکم ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلتے ہوئے کچھ کہہ کر گر گئے تھے۔ انہوں نے عرض کیا کہ قبلے کی طرف منہ کر کے یہ دعا کی تھی۔ پھر آپ نے فرمایا، اسی وجہ سے یہ اونٹ اس کی طرف نہیں جاتا۔ اس کا نام ہے جنت کا شوق، اور یہی ہے وہ سچا عاشق اللہ کا اور اس کے رسول کا، جس کی وجہ سے صحابہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ ان کے جذبے مرنے کے بعد بھی ویسے ہی رہتے ہیں۔ بہت کوشش کی کہ اونٹ چلے، مگر یا تو وہ بیٹھ جاتا یا احد کی طرف چلتا۔ قربان جاؤں میں اس عمر فاروق پر جو خلیفہ وقت بنے تو دریائے نیل کی طرف کچھ لوگ ایک لڑکی کو دلہن بنا کر لے جا رہے تھے۔ عمر فاروق نے پوچھا، اس بچی کو کہاں لے جا رہے ہو؟ لوگوں نے کہا، امیر المؤمنین، ہر سال اس دریا میں کسی نہ کسی کنواری لڑکی کو دلہن بنا کر دریا کے بیچ میں کھڑا کر دیتے ہیں، تب یہ دریا بہتا ہے، ورنہ نہیں بہتا۔
عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا بچی کو واپس لے جاؤ، بچی کا کیا قصور ہے، ایک خط لکھ کر دیتا ہوں، وہ دریا تک پہنچا دو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا اے دریائے نیل، میں عمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تجھے حکم دیتا ہوں، اگر تو اللہ کی مرضی سے بہتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو تمہارے پانی کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں، اللہ خود ہی ہمیں پانی پلائے گا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط جیسے ہی دریا کو ملا، دریا نے بنا کسی دیر کے بہنا شروع کر دیا، اتنا زور سے بہنے لگا کہ پانی کناروں تک آ پہنچا۔ یہی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مسجد نبوی میں منبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک زمین کے اندر زلزلہ آ گیا، زمین ہلنے لگی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ مسجد سے باہر نکلو، مسجد کہیں گر نہ جائے، نہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے والا عصا اٹھایا، اس عصا کو زمین پہ مار کر خبردار اے زمین، اگر عمر نے تجھ پہ انصاف قائم نہیں کیا تو تجھے ہلنے کا حق ہے، اور اگر عمر نے تجھ پہ انصاف قائم کیا ہے کہ تجھ کو ہلنے کا کوئی حق نہیں، خدا کی قسم۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاٹھی زمین کو لگی، زلزلہ تو بند ہوا مگر آج تک مدینے میں زلزلہ نہیں آیا۔ ایک دفعہ روم سے سفیر آ گیا، مدینے میں پہنچ کر پتہ کی کہ مسلمانوں کا بادشاہ عمر کہاں ہے۔ لوگوں نے کہا وہ تو بیت المال کے اونٹ چرانے جنگلوں میں گئے ہیں۔ روم کا سفیر حیران ہوا کہ وقت کا وزیر اعظم ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کچھ ملکی معاملات پہ بات کرنی تھی۔ سفیر ڈھونڈتے ہوئے ایک درخت کے پاس پہنچا، دیکھا عمر فاروق درخت کے نیچے لیٹ کر آرام فرما رہے ہیں، مگر جنگل کا ایک شیر ہے جو عمر فاروق کا پہرا دے رہا ہے۔ روم کے سفیر پر جب شیر کی نظر پڑی تو شیر کے دہاڑنے کی آواز سنائی دی۔ روم کا سفیر چلانے لگا، اتنے میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی۔ پوچھا کیا بات ہے، کیوں چلا رہے ہو؟ سفیر نے واہ عمر تیری حکمرانی کہ جنگل کے شیر بھی تیری ڈیوٹی دے رہے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایک نوجوان صالح کی قبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے فلاح، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یعنی جو شخص اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اے نوجوان بتا تیرا قبر میں کیا حال ہے؟ اس نوجوان صالح نے قبر کے اندر سے آپ کا نام لے کر پکارا اور بآواز بلند 2 مرتبہ جواب دیا کہ میرے رب نے یہ دونوں جنتیں مجھے عطا فرما دی ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کو ایک لشکر کے سپہ سالار بنا کر نہاون کی سرزمین میں جہاد کے لیے روانہ فرما دیا۔ آپ جہاد میں مصروف تھے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے منبر پر خطبہ پڑھتے ہوئے ناگہان یہ ارشاد فرمایا کہ یا ساریۃ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کی طرف اپنی پیٹھ کر لو۔ حاضرین مسجد حیران رہ گئے کہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سرزمین نہاون میں مصروف جہاد ہے اور مدینہ منورہ سے سینکڑوں میل کی دوری پر ہے، آج امیر المومنین نے انہیں کیوں کر اور کیسے پکارا؟ لیکن نہاون سے جب حضرت ساریہ رضی اللہ عنہ کا قاصد آیا تو اس نے یہ خبر دی کہ میدان جنگ میں جب کفار سے مقابلہ ہوا تو ہم کو شکست ہونے لگی۔ اتنے میں ناگہاں ایک چیخنے والے کی آواز آئی جو چلا چلا کر یہ کہہ رہا تھا کہ اے ساریہ تم پہاڑ کی طرف اپنی پیٹھ کر لو۔ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز ہے۔ یہ کہا اور فوراً ہی انہوں نے اپنے لشکر کو پہاڑ کی طرف پش کر کے صف بندی کا حکم دیا، اور اس کے بعد جو ہمارے لشکر کی کفار سے ٹکر ہوئی تو ایک دم اچانک جنگ کا پانسا ہی پلٹ گیا اور دم زدن میں اسلامی لشکر نے کفار کی فوجوں کو رون ڈالا اور عساکر اسلامیہ کی قاہرانہ حملوں کی تاب نہ لا کر کفار کا لشکر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ نکلا اور افواج اسلام نے فتح مبین کا پرچم لہرایا۔ سبحان اللہ۔